بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں 29ویں پارے تبارک الذی کا، جس کا آغاز مشہور سورہ ملک سے ہوتا ہے، جس کا دوسرا نام سورہ ناجیہ بھی ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں کائنات کے نظام کے متعلق بتلایا گیا کہ یہ انتہائی محکم نظام ہے، اس میں نہ کسی طرح کا کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص۔ اس نظام کا ہر عنصر اپنی جگہ مکمل اور مستحکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام خدا ہی کی پیدا کردہ ہے اور وہی اس کا مدبر و نگراں ہے۔ اس کائنات میں انسان بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا، یہ اس کے لیے دارالامتحان ہے۔ حسن عمل ہی سے وہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان کفر پر آمادہ ہے تو وہ خود آخرت میں اس کی ہولناک نتائج کا مشاہدہ کر لے گا۔ 11 آیات تک یہی مضمون ہے۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ خدا سے تمہاری کوئی چھپی یا کھلی بات پوشیدہ نہیں، وہ تمہارے دل کے خیالات سے بھی آگاہ ہے۔ اس لیے انسان کا فرض ہے کہ وہ اس باخبر اور علیم ہستی سے ڈرے۔ آنے والی 7 آیات میں کائنات کے بعض ایسے حقائق سے پردہ اٹھایا گیا جو آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن دلوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم کا آغاز ہے، جس کے 3 بنیادی موضوع ہیں: مخالفین کے اعتراضات کا جواب، ان کو پند و نصیحت، اور اللہ کے رسول کو صبر کرنے ثابت قدم رہنے کی تلقین۔ سورت کا آغاز اس مضمون سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ جو کتاب عظیم آپ ان لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو جس خلق عظیم کا نمونہ ہے، وہ خود ان کی تردید کے لیے کافی ہے۔ ان قریب ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ دیوانہ کون ہے اور عقل مند کون ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول جیسی شخصیت ہے جو اخلاق حسنہ سے مزین ہے، اور دوسری طرف مخالفین میں وہ لوگ شامل ہیں جو اگرچہ سرداران قریش کہلاتے ہیں مگر ان کے پاس اچھے اخلاق نہیں۔ اس صورت میں ایک باغ کی بھی مثال پیش کی گئی۔ باغ والوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمت کی ناقدری کی اور یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ ان کی محنت کا ثمرہ ہے۔ ایک رات انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح کو باغ کے پھل توڑیں گے، لیکن رات کو جب وہ سوئے تو آپ کے رب کی طرف سے بلا باغ اور ایک مصیبت باغ پر آئی اور اسے ویران کر گئی، اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح سویرے جب وہ باغ کی طرف گئے تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نیک شخص نے کہا، میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا ہم اللہ کی تسبیح نہیں کرتے ہیں۔ تب جا کر وہ توبہ طلّہ کرنے لگے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ اگلے رکوع میں براہ راست خطاب اہل مکہ سے ہے کہ آخرت کی بھلائی لازمی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت ہے کہ صبر سے کام لیجئے، اس راہ میں جو سختی پیش آئے اس کو برداشت کیجئے۔ سورہ حاقہ کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے رکوع میں بتلایا گیا کہ قوم ثمود اور قوم عاد نے قیامت کو جھٹلایا تو قوم ثمود ایک سخت حادثے میں ہلاک کر دی گئی اور قوم عاد طوفانی آندھی میں برباد ہو گئی۔ یہاں دوسری قوموں پر آنے والے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ پھر قیامت کے بیان کی طرف واپسی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی اور اخروی زندگی کا آغاز کس طرح ہوگا۔ اس روز تم سب اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز ایسا نہ ہوگا جو چھپا ہوا ہو۔ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جنت میں دائمی راحت پائیں گے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ پچھتائے گا اور کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا گیا ہوتا۔ حکم ہوگا، اسے پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال کر اس کو جہنم کے حوالے کر دو اور اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ اس کے بعد سورہ معارج کا آغاز ہے۔ فرمایا گیا کہ مانگنے والے نے بطور چیلنج عذاب مانگا ہے جو ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ آپ صبر جمیل سے کام لیں۔ جس عذاب کو یہ بہت دور سمجھ رہے ہیں ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ دن جلد آنے والا ہے جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ آگے قیامت کے منظر کشی کی گئی ہے اور بتلایا گیا کہ قیامت کے عذاب
اور جہنم کی آگ کے مستحق وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں حق سے اعراض کیا ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، جو آخرت کو مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اپنے مال میں سے خدا کے محتاج بندوں کا حق نکالتے تھے اور بدکاریوں سے دور تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، قول و قرار کے پابند تھے، سچی گواہی دیا کرتے تھے، وہ جنت میں باعزت زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد سورہ نوح کا آغاز ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس سورت کے اختتام حضرت نوح کے پورا اثر دعا پر ہوا، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل میں جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور انتہائی کافر ہی ہوگا۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اس کے بعد سورہ جن، جس میں خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں نخلا کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ کچھ جنات ادھر سے گزرے اور انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو کھڑے ہو گئے اور غور سے سننے لگے۔ واپسی پر انہوں نے اپنی قوم سے اس واقعے کا ذکر کیا اور کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ چند آیات میں کفار سے کہا گیا کہ وہ شرک سے باز آ جائیں۔ سورہ مزمل کے پہلا رکوع، جس میں اللہ کے رسول سے کہا گیا ہے، آپ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، کفار کی اذیتوں پر صبر سے کام لیں۔ دوسرے رکوع میں فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے، آپ کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات کے قریب، کبھی 1/3 رات کے وقت عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے رفیقوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کا آغاز ہے، جس کی ابتدائی آیات اچانک اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول پر نزول وحی کا سلسلہ ایک مدت تک رکا رہا۔ اس وقفے کو فطرت الوحی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ علیہ السلام پر وحی نہ آنے کی وجہ سے غم و اندوہ کی شدید کیفیت طاری رہا کرتی تھی۔ ایک دن آپ راستے سے گزر رہے تھے، اچانک آسمان سے آواز آئی، سر اٹھایا تو دیکھا غار حرا والا فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے اور گھر پہنچ کر گھر والوں سے کہا، مجھے اڑا دو۔ گھر والوں نے کمبل اڑا دیا۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، یہ اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک صاف رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور اس غرض سے کسی پر احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں، اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، اور اسی طرح سورہ دہر ہے، جس میں انسانوں کو بتلایا گیا ہے کہ وہ پہلے کچھ نہ تھا، پھر ایک بوند پانی سے اس کی تخلیق ہوئی، پھر اسے یہ بتلایا گیا کہ تو دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے رکھا گیا۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، جس کا موضوع بھی قیامت اور آخرت ہے۔ شروع کی آیات میں تو بتلایا گیا کہ محمد علیہ السلام جس قیامت کی خبر دے رہے ہیں وہ آ کر رہے گی، اسی طرح آخرت بھی ضرور ہوگی۔ ہم نے کارخانہ ہستی فضول نہیں بنایا، اگر آخرت نہ ہو تو یہ ساری کائنات ہی بے مقصد دکھلائی دیتی۔ اسی طرح کے دلائل سے منکرین آخرت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، اور اس صورت کے اختتام اس آیت پر کیا گیا، اب اس قرآن کے بعد کون سا کلام ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے۔ کل انشاءاللہ 30واں پارہ اور آخری پارہ، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب